اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 92 میں. آج ہم صلح حدیبیہ کے بعد ہونے والے ایک اہم واقعہ ہے جو تاریخ کے سیرت کی کتابوں میں غزوہ غابہ یا غزوہ ذیقرد کے نام سے ملتا ہے، اور یہ واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا. ناظرین، بنو غطفان اور بنو فزارہ مدینہ کی ریاست کے شدید ترین دشمن تھے. یعنی مدینہ میں جو ریاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت قائم ہو رہی تھی اس کے شدید دشمن تھے. یہ لوگ بڑے طاقتور اور اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی خاصی بڑی تعداد میں تھے. مدینہ کے خلاف ہر وقت شرارتیں اور سازشیں کرتے رہنا ان کا معمول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف ذیقرد نامی چشمے پر اپنے اونٹوں کی چراگاہ بنا رکھی تھی. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا اپنی عورت کے ساتھ مقیم تھا. بنو فزارہ کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا. انہوں نے چرواہے کو شہید اور عورت کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رباح بھی وہاں اللہ کے رسول کی اونٹنیوں کی رکھوالی کے لیے موجود تھے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بھیجا تھا. جب عبد الرحمن فزاری اونٹ لے کر بھاگا تو سیدنا سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا. انہوں نے رباح کو ابو طلحہ کا اپنا جو گھوڑا تھا، ان کے پاس جو ابو طلحہ کا جو گھوڑا تھا، وہ ابو طلحہ کا کام کیا کرتے تھے، ابو طلحہ کا جو ان کے پاس گھوڑا تھا، انہوں نے رباح کو دیتے ہوئے کہا جلدی سے مدینے جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال سے مطلع کر اور گھوڑا ابو طلحہ کو واپس کر دینا. رباح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں خود سیدنا سلمہ ابن اکوع ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ، ہائے صبح کا حملہ. ان کی آواز بڑی بلند تھی. ادھر مدینے تک خبر پہنچی اور ادھر ان کی یہ شان کہ اکیلے ہی دشمن کے پیچھے چل پڑے، گھوڑا بھی نہیں تھا، چل پڑے. اس روز سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بہادری جواں مردی کی ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں، اسی لیے ان کو اس غزوے کا ہیرو کہا جاتا ہے. سیدنا سلمہ بڑے زبردست تیر انداز تھے. انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے، جبکہ دشمن گھوڑے پر سوار تھے. جب وہ نشانے پر آ گئے تو ان پر تیر برسانا شروع کر دیے. تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے. بلند آواز سے حضرت سلمہ رس پڑھ رہے تھے، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، پہاڑی علاقہ جہاں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے. سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اگر کبھی دشمن جوابی کارروائی کے لیے پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو یہ کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر زخمی کر دیتے. اس دوران دشمن پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پتھروں سے ان کو مارنے لگے. دشمن سخت پریشان ہوئے اور وہ بتدریج آپ کی اونٹنیاں چھوڑتا ہوا یعنی جو دشمن تھا وہ اونٹنیاں جو اس نے چرائی تھی وہ چھوڑتا ہوا آگے بھاگتے رہا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اونٹنیاں حضرت سلمہ نے چھڑوا لی، مگر انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. دشمن اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے تیر اور چادریں پھینکتے ہوئے بھاگ رہے تھے تاکہ جلدی جلدی بھاگ سکے. وہ جو بھی چیز پھینکتے سیدنا سلمہ بن اکوع اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے تاکہ جب اللہ کے رسول آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے. اس طرح دشمن نے 30 تیر اور اتنی ہی چادریں پھینکی تھی. دشمن سخت تھک گیا تھا، اس لیے گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے. ادھر یہ کھانا کھانے بیٹھے، ادھر سلمہ بن اکوع بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے. دشمن نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی ہے تو ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر ان کی طرف آئے. جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ ان کی بات وہ سن سکیں
تو حضرت سلمہ ان سے کہنے لگے تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ سیدنا سلمہ کہنے لگے کہ میں سلمہ بن اکوع ہوں۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو سننے سے تعلق رکھتے، کہنے لگے میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو مجھے ہرگز پا نہیں سکتا، اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے تمہیں پانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیدنا سلمہ کی بات میں خود اعتمادی اور سچائی اس طور پر ظاہر تھی کہ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ ناظرین، ادھر سیدنا سلمہ ابن اکوع اپنی کارروائی کرتے رہے، اکیلے پورے لشکر کو مصروف رکھا اور ان کا کام اکیلے ہی تمام کام کرتے رہے جیسا کہ حضرت سلمہ پورا ایک لشکر ہو۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رباح ابو طلحہ انصاری کے گھوڑے پر مدینہ پہنچے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے صحابہ کرام کو فوری تیاری کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع نے دیکھا کہ سب سے آگے، یعنی جو مدینے سے جو فوج آ رہی ہے اس میں سب سے آگے اخرم اسدی ہیں، ان کے پیچھے ابو قتادہ انصاری اور پھر مقداد ابن اسود کندی رضی اللہ عنہم ہے۔ اخرم اسدی جب دشمن کے قریب پہنچے تو سلمہ ابن اکوع نے ان سے کہا اخرم ذرا احتیاط برتنا، چوکنا رہنا، کہیں دشمن تمہارے اوپر قابو نہ پا لے، ذرا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچ جائے۔ اور ادھر حضرت خرم شوق شہادت سے لبریز تھے، کہنے لگے سلمہ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ جنت و جہنم حق ہے تو پھر میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہونا۔ سلمہ ابن اکوع پیچھے ہٹ گئے۔ عبد الرحمن فزاری اور اخرم کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ عبد الرحمن نے عرب کی روایت کے مطابق اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی اور اخرم کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ اس انفرادی جنگ میں عبد الرحمن غالب آ گیا اور اخرم شہید ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑوں پر قابو پا لیا اور آگے بڑھنے لگا تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار صحابی سیدنا ابو قتادہ آگے بڑھے اور عبد الرحمن کو روکا، دونوں میں مقابلہ ہوا اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن فزاری کو قتل کر دیا۔ سیدنا سلمہ ابن اکوع اس واقعے کو سناتے ہوئے بار بار کہتے تھے اس ذات کی قسم جس نے محمد کے چہرے کو عزت اور وقار بخشا، میں پیدل ہی دشمن کے پیچھے چل پڑا، اب غروب آفتاب ہونے والا تھا، میں نے صبح سے شام تک ان لوگوں کو خوب الجھائے رکھا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے صرف 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں گا اور ان کی گردنیں پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ ہمیشہ مسکرانے والے، سب پر رحم کرنے والے اس نبی اطہر نے ارشاد فرمایا اکوع کے بیٹے تم نے ان پر قابو پا لیا ہے، اب تو ذرا نرمی برتو۔ سیدنا سلمہ کہتے ہیں کہ لوگ صبح سے پیاسے تھے، یعنی جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے صبح سے شام تک میں نے ان کو مشغول رکھا تھا، پانی پینے نہیں دیا تھا، صبح سے پیاسے تھے۔ ان لوگوں نے ایک گھاٹی کی طرف رخ موڑا جس میں ذکر نام کا ایک چشمہ تھا، یہ لوگ پیاسے وہاں سے پانی پینا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں اس چشمے سے دور ہی رکھا۔ ناظرین، یہ تھے حضرت سلمہ ابن اکوع، اس غزوے میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے۔ اس کے بعد سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس غزوے میں کافروں کے سردار بنو فزارہ کے رئیس کے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کی قدر کی اور ان کی جو ہمت تھی اس کی داد دیتے ہوئے ان کو یہ بتمغہ بصالت عطا فرمایا، یعنی ان کو یہ ان کی بہادری کا تحفہ عنایت فرمایا اور کہا ہمارے سب سے بہتر شہ سوار ابو قتادہ ہیں اور سب سے بہتر پیادہ یعنی پیدل جنگ کرنے والے سلمہ ابن اکوع ہیں۔ سیدنا سلمہ ابن اکوع کو ایک اور شرف یہ بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو 2 حصے عطا فرمائے، ایک پیدل اور دوسرے شہ سوار کا۔
ناظرین یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے جانے لگے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو سلمہ سے فرمایا سلمہ تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ وہ منظر کتنا خوبصورت اور سلمہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف ہیں، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں۔ ناظرین ایک انصاری صحابی جو نہایت تیز دوڑتے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی ہے جو مدینے تک میرے ساتھ دوڑ لگائے؟ دیگر صحابہ کرام یہ سن کر خاموش رہے کیونکہ وہ صحابی بڑے تیز رفتار تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے ان کو، یہ جو تیز رفتار دوڑنے والے صحابی تھے، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع وہی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بیعت کی۔ ناظرین یہ تھی غزوہ غابہ کے متعلق پوری تفصیلات، اس واقعے کی پوری تفصیلات۔ وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد